اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو نہایت رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک سیریز کے پیارے دوستو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک متقی شخص کے جنازے میں شریک ہوا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جب سب لوگ گھروں کو واپس لوٹ گئے اور میں جنگل کی طرف چل دیا، وہاں کچھ دیر بیٹھ کے اللہ کی قدرت پر غور و فکر کر سکوں، میں اس کو سوچتے ہوئے گھنے جنگل میں ایک مقام پر بیٹھ گیا کہ اچانک میری نظر دو درختوں میں چھپی ایک غار پر پڑی۔ میں خیال کیا کہ یقیناً چوروں اور ڈاکوؤں کا کوئی رہائشی گاہ ہوگی، لیکن پھر میں نے اس کے قریب جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے سنبھلتے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں گھر کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اندر ایک نورانی صورت والا شخص عبادت کر رہا ہے۔ میں نے اندر داخل ہو گیا اور سلام کرنے کے بعد سوال کیا، اے بندہ خدا، آپ یہاں اس ویران غار میں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جناب میں نے سنا تھا کہ بصرہ میں بہت سے نیک لوگ موجود ہیں، لہٰذا میں ان سے فیض پانے کے لیے اور اللہ کی حضور عبادت کرنے ملک شام سے بصرہ آ گیا۔ اب میں یہاں اس غار میں رہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ میں نے پھر سوال کیا، اے نیک انسان، تمہارے کھانے کا بندوبست کون کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جب میں بھوک محسوس کرتا ہوں تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، اور جب میں پیاس لگتی ہے تو ندیوں کا پانی پی لیتا ہوں، اس طرح مجھ کو سب کچھ میسر ہے۔ میں نے عرض کی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے کھانے کے لیے کچھ بھجوا دیا کروں؟ انہوں نے کہا، نہیں، میں اتنے سالوں سے درختوں کے پتے کھا کر زندہ ہوں، مجھے روٹی سالن کھائے ہوئے عرصہ گزر گیا، اب مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اصرار کرنے لگا، آپ مجھے اگر اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں کچھ کر سکوں تاکہ ہمارے لیے بھی کچھ برکتیں لکھی جا سکیں۔ تب انہوں نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر آپ میری کھانا لانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بس آٹے کی 2 روٹیاں، سالن نہیں، بس تھوڑا سا نمک ساتھ لیتے آئیے گا۔ میں نے یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی اور میں ان سے اجازت دی اور گھر آ گیا اور 2 روٹیاں بنوائی، ان پر نمک رکھ کر واپس جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں گھر کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ غار کی باہر ایک خونخوار شیر بیٹھا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس درندے نے اس نیک بندے کو اپنی خوراک بنا لیا تھا۔ مجھے دکھ بھی بہت ہوا، لیکن پھر میں نے اپنی تسلی کے لیے ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں پر غار کا اندرونی حصہ دکھ رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو بے حد خوش ہوا کہ وہ نوجوان بالکل ٹھیک موجود اندر تھا اور نماز ادا کر رہا تھا۔ بآواز بلند کہا، میرے بھائی، آپ عبادت میں اتنے مصروف ہیں؟ کہا، میں آپ کو باہر کی دنیا کا کوئی خبر نہیں؟ اس نے اسلام پھیرنے کے بعد جواب دیا، اے اللہ کے بندے، کس بات کا ڈر، کس بات کے سبب آپ مجھ سے ایسا کہہ رہے ہیں؟ آخر ہوا کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، گھر کے باہر ایک بہت خونخوار شیر موجود ہے۔ انہوں نے جواب دیا، بہتر ہوتا آپ اس ذات سے خوف کھاتے جس نے شیر کو پیدا کیا ہے، نہ کہ شیر۔ پھر وہ شیر کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، اے درندے، اگر تو یہاں میرے رب کے حکم پر قادر ہے اور مجھے نقصان پہنچانے کا تمہیں حکم ملا ہے تو میں تجھے روک نہیں سکتا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یہاں سے چلا جا، میرے اور میرے بھائی کی ملاقات میں حلل ڈال رہا ہے۔ ابھی اس بندے کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ شیر وہاں سے ایسے بھاگا جیسے اسے اپنا شکار نظر آ گیا ہو۔ اس کے بعد میں گھر میں پہنچا، ان کے سامنے اپنا کھانا پیش کیا، جو آپ نے فرمایا تھا وہ حاضر ہے۔ میں نے جو کی روٹی تحویل رکھ کے ان کے سامنے پیش کر دی اور حسرت بڑی نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے رہ گیا۔ جب میں ان کو دیکھ رہا تھا اور وہ روئے جا رہے تھے، روتے روتے ہچکی ان کی بند ہوگی۔ پھر اللہ کے حضور فرمانے لگے، اے میرے پروردگار، اگر میں نے تیرے حضور کوئی مقام پا لیا ہے تو میری یہ دعا سن لے، تو اسی وقت میری روح کو قبض کر لے۔ ابھی اس بندے خدا کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس کی روح قبض کر لی گئی۔ یہ سب دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور رنجیدہ بھی ہو گیا۔ پھر میں شہر کو واپس لے اپنے ہمراہ لیے، ہم سب مل کر اس دوست کی تدفین کر لیں۔ ایک بار پھر ہم اس غار کے پاس پہنچے، لیکن کیا دیکھتے ہیں وہاں کوئی میت موجود نہیں تھی۔ ہم نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن کوئی میت نہیں ملی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے رب اور اس کے بندوں کی۔ محترم عزیز دوستو، آپ نے کی مرتبہ سنا ہوگا کہ اللہ پاک بار بار فرماتا ہے، حدیث میں بھی بار بار بیان ہوا ہے کہ یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے، دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، یہ دنیا دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جن لوگوں پر یہ راز آشکار ہو جائے تو اس راز کو جان لیتے ہیں، وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو عبادت کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، وہ اس دنیا سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کی آنکھوں پر پٹی بنی ہوئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سارا کچھ ہے، وہ اس دنیا کو سب کچھ ہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، بہت جلد اس دنیا کو ختم ہو جانا ہے۔ ہم آئے ہیں، ہمارے جیسے کئی لوگ آئیں گے، ختم ہوتے جائیں گے، مرتے جائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور قیامت میں سب کچھ جب ختم ہو جائے گا تب ہماری ابدی زندگی کا آغاز ہوگا، جو کہ حقیقی زندگی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، اس دنیا کے دھوکے میں مت پڑیے، اپنی ابدی زندگی کے بارے میں سوچیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے، اور ہمارے اسلامک سیریز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب
سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔